ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی محمد. عزیزان گرامی، آخرت کی یا قیامت کی علامات اور اشراط الساعہ وغیرہ کے اوپر بات چل رہی ہے. گزشتہ چند ہفتوں میں چونکہ مسلسل دجال اور اس کی علامات کے بارے میں گفتگو ہوئی اور اس کے فتنے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج پر بھی، تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک یہ اشکال اور مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ شاید دجال کے فتنے سے بچنا کوئی ناممکن یا بہت زیادہ مشکل ہے. اس پر گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ اس کی جو چیزیں ہوں گی اس کی کوئی بہت گہری حقیقت نہیں ہوگی، بلکہ وہ شعبدے ہوں گے، نظر بندی ہوگی، دھوکہ ہوگا، جھوٹ ہوگا. دجل تو کہتے ہی جھوٹ کو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ سامنے والے بندے کے ایمان کی قوت کیسی ہے. اگر اس کا ایمان اتنا کمزور ہے اور اتنا رسمی اور روایتی ہے کہ وہ جھوٹ کو بھی سچ سمجھتا ہو یا جھوٹ سے بھی اثر لیتا ہو، تو ظاہر ہے اس کو تو نقصان پہنچے گا. وہ اس پر ایمان بھی لائے گا، اس کو مانے گا بھی صحیح. یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے کچھ تلاوت کی. یہ اللہ جل شانہ نے ایک دائمی اصول بیان کیا، اور یہ اصول اتنا پکا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ یہ انسانوں کی ذاتی زندگیوں، ان کی اجتماعی زندگیوں، ان کی تحریکوں، ان کے اداروں، ان کی حکومتوں اور ان کی اپنے قول و فعل اور ان کے نظریے اور عقیدے، ہر چیز پر یہ مثال صادق آتی ہے جو قرآن نے دی ہے. اور یہ قرآن کی وہ اعجاز کی حد کو پہنچی ہوئی مثالوں میں سے ایک مثال ہے. اس کی جو اپلیکیشنز ہیں، جس کے اطلاقات ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کسی بھی چیز پر اس کا اطلاق کریں گے. مثلا یہاں بات تو ہوئی ہے کہ بات کی کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے، لیکن اگر آپ اس کا اطلاق کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اطلاق ہر چیز کے اوپر ہوتا چلا جائے. اور یہ قوموں کے عروج و زوال اور قوموں کے نفع و ضرر یا نافع اور ضار ہونے کے اعتبار سے، نافع اور غیر نافع ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے خدائی اصول کو بیان کر رہی ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تمہیں کلمہ طیبہ کی مثال دی جائے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے
وہ کشجرۃ طیبۃ ہے، کسی اچھے درخت کی طرح کی ہے، پاکیزہ درخت کی طرح کی ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد پاکیزہ درخت، اور اس پاکیزہ درخت کی علامت کیا ہوگی یا اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ تو وہ یہ کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ اس کی جڑیں جو ہوں گی وہ زمین میں گہری ہوں گی۔ اصل جڑ کو کہتے ہیں، اصلها ثابت، اور فرع شاخوں کو کہتے ہیں، اور فرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں تک بلند ہوں گی۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ جو شجرہ طیبہ ہوگا، یہ جو پاکیزہ درخت ہوگا، یہ اپنا پھل لائے گا کل حین، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر قسم کے حالات میں اس کا پھل آئے گا، باذن ربها، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ اور پھر کہا کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو، کہ للناس لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جس طرح قرآن شریف کا طریقہ ہے اللہ کے کلام کا، کہ دوسری مثال بھی دی جاتی ہے، اور کہا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک کلمے کی مثال، کلمہ خبیثہ سے مراد ناپاک کلمہ ہے، اس کی مثال ہے کشجرۃ خبیثۃ، ایک خراب درخت کی طرح، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا جن درختوں کی جڑوں کو گہرائی نہ ہو، اس کو کوئی بھی بندہ اکھاڑ لیتا ہے، اوپر سے، اوپر ہی اوپر سے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ ما لها من قرار، اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو، اس میں ذرا بھی مضبوطی اندر زمین کے اندر جانے والی نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ جل شانہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی مضبوط بات پر، ان کے مضبوط عقیدے پر، ان کی مضبوط توحید پر، ان کے دین کی صحیح حقیقت پر ایک جماؤ دنیا میں دیتے ہیں اور ایک جماؤ آخرت میں دیتے ہیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ جل شانہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں، ان کی معصیتوں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے ان کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ مثال جس کا بڑا تعلق ہے ہر زمانے کے مسلمانوں کے ایمان سے اور ان کے کام سے، ان کے ایمان کے ثمر خیز ہونے، نتیجہ خیز ہونے سے بھی، اور ان کے کاموں کے درست ہونے سے بھی۔ درست کاموں کی پہچان بھی اس طریقے کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور عارضی اور فانی اور لا یعنی اور بے سود، بے ثمر، بے فائدہ کاموں کی پہچان بھی اگر اس مثال کی حقیقت انسان سمجھ لے تو ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ایک چیز اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ اس کے جو مثال دی وہ درخت کی دی ہے، کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ بات کی، اچھی بات کی۔ تو پاکیزہ بات سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے قرآن شریف کا ایک انداز ہے کہ ایک ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جس کی تفسیر میں، جس کی تشریح میں، جس کی وضاحت میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ وہ بالکل ایسے متعین اور مخصوص قسم کے الفاظ نہیں ہوتے کہ جس عام طور پر بعض قطعیات بہت واضح طور پر قطعی ہوتی ہیں، لیکن قرآن پاک کی مثالوں میں، قرآن پاک کی تمثیلات میں، قرآن پاک کی تشبیہات میں، اس میں عجیب و غریب قسم کی وسعت ہوتی ہے۔ اسی وسعت کی وجہ سے مفسرین ایک آیت کی تشریح کے اندر
صفوں کے صفحے لکھتے ہیں، ایک آیت کی تشریح میں پوری پوری کتابیں لکھتے ہیں، وہ اس کی وسعتوں کی وجہ سے، اس میں یہ امکان بھی ہے، یہ امکان بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، بے شمار چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو یہاں مثال درخت کی دی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان کلمہ طیبہ کی تعریف یا کلمہ طیبہ کی توجیہ مفسرین نے عقیدہ توحید سے بھی کی ہے، ایمانی کیفیات سے بھی کی ہے، مسلمانوں کے کاموں سے بھی کی ہے، جن کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، جس میں انسانیت کے امت کے لیے یا خیر ہوگا یا شر ہوگا۔ تو فرمایا کہ کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں قیمتی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں، دنیا میں درختوں سے زیادہ قیمتی چیزیں بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں اور قیمتی پتھر بھی ہیں۔ قرآن پاک نے کسی ایسی چیز کی مثال نہیں دی جس میں اضافہ نہ ہوتا ہو، بڑھوتری نہ ہوتی۔ پتھر قیمتی ہے تو پتھر اسی طرح قیمتی ہے، پتھر کا سائز بڑھتا نہیں ہے، جیسے بنا ہوا ہے ویسے ہی ہے، ٹوٹ تو سکتا ہے، بڑھ نہیں سکتا۔ درخت بڑھتا ہے، درخت کہتے ہی اس کو ہے کہ جو ایک چھوٹے سے بیج سے شروع ہوتا ہے اور ایک کومپل سے شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتے 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 اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کیسے کیسے درخت ہوتے ہیں، دنیا میں درخت بھی عجائبات عالم میں شامل ہیں، دنیا کے جنگلات کے اندر عجیب عجیب قسم کے درخت ہیں۔ میں آپ کو ایک دفعہ پہلے مثال دی تھی کسی اور بات پر کہ ہم سوات گئے تھے، تو وہاں ایک پرانی مسجد لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں، تو اس کی مسجد کا جو پوری مسجد لکڑی کی بنی ہوئی تھی، تو اس کا جو درمیانی تنا تھا وہ اتنا چوڑا تھا کہ اگر 5 آدمی بھی اپنے ہاتھ کھول کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیں تو اس کے تنے کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے، اتنا چوڑا تنا تھا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کو دیکھو کہ یہ درخت بھی جس کا آج 5 بندے اپنے ہاتھ کھول لیں، بازو کھول لیں، تو یہ اس کے تنے کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس درخت کو بھی اللہ جل شانہ نے ایک ایسی نازک کومپل سے پروان چڑھایا ہے کہ جب یہ کومپل تھا اگر اس وقت اس کو مرغی بھی ٹھونگا مار دیتی تو یہ ختم ہو جاتا، اگر اسے بکری بھی پاؤں رکھ دیتی تو یہ ختم ہو جاتا، اگر اس کو چڑیا چگ لیتی تو یہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رب کہتے ہی اس کو ہیں جو ایسے بتدریج کمالات تک چیزوں کو پہنچاتا ہے، جیسے بچوں کو بھی ایسی بڑا کرتا ہے، نباتات کو بھی ایسی بڑا کرتا ہے، حیوانات کو بھی ایسی بڑا کرتا ہے۔ تو درخت کی مثال دی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیفیات ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ زادہم ہدی وآتاہم تقواہم والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم۔ تو جو ہدایت پر لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہدایت کا مفہوم یہ ہے، یہ صحیح ہدایت کی پہچان یہ ہے کہ ہر وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری آتی ہے۔ اس بڑھوتری کے نتیجے میں 2 طرفہ گروتھ ہوتی ہے، 2 طرفہ بڑھوتری ہوگی، جیسے اس مثال سے بات اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ایک بڑھوتری جڑ کے اندر ہوگی جو نیچے کی طرف جائے گی، اور ایک بڑھوتری شاخوں میں ہوگی اور تنے میں ہوگی جو اوپر کی طرف جائے گی۔ نیچے کی طرف جتنی بڑھوتری ہوگی وہ مضبوطی کو بڑھائے گی، اور اوپر کی طرف جتنی بڑھوتری ہوگی وہ اس کے ثمرات اور برگ و بار کو اور اس کی نافعیت کو بڑھائے گی۔ دونوں چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ اہل ایمان کی خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے ایمان میں مضبوطی ہوگی، وہ عارضی نہیں ہوگا، وہ سرسری نہیں ہوگا، سطحی نہیں ہوگا، کمزور نہیں ہوگا، باد سموم گرم ہواؤں سے ایمان کا پودا مرجھائے گا نہیں، کسی کی چکنی چپڑی باتوں سے اس کے دل کے اندر شکوک و اوہام نہیں پیدا ہوں گے، مضبوط ایمان ہوگا اس کو، آزمائشیں سہ جائے گا۔ مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اہل ایمان پر زیادہ آتی ہیں،
انبیاء علیہ السلام پر زیادہ آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ اشد البلاء کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ الانبیاء، نبی ہیں، پھر جو ان کے جتنا قریب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آزمائشیں سہنے کے اعتبار سے، آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلنے کے اعتبار سے بھی اہل ایمان کے درجات متفاوت ہیں، اور اللہ جل شانہ نے درجات رکھے ہی اسی بنیاد پر ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کتنی غیر معمولی ہیں، ہم نے یہاں سیرت میں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا اتنی پسند آئی ہے، کہا ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے میرے ساتھ اپنی تمام باتوں کو اور وعدوں کو پورا کیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے اس میں، جس قسم کی بھی آزمائش آئی اللہ پاک نے سرخرو کر کے ان کو اس میں سے نکالا۔ تو ایمان کی گہرائی کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ چھوٹا ایمان، کمزور ایمان، سرسری اور سطحی قسم کا ایمان، نمائشی قسم کا ایمان، اور فقط سنا سنایا قسم کا ایمان جس پر کوئی محنت نہیں ہوئی بھی، جس کو مضبوط نہیں کیا گیا، جس کے لیے اس کا ماحول ایمانی نہیں اختیار کیا گیا، مجاہدہ کر کے اس کو مجاہدے کا پانی نہیں دیا گیا جس درخت کو، تو وہ کمزور ہوتا ہے۔ اور پھر یہ چونکہ دجال کی بات چل رہی ہے، یہ کمزور ایمان پھر دجال کے آگے ٹکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ دجال کے دجل کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، یہ ہر جھوٹ پر ایمان لاتا ہے، اس کی مناسبت جھوٹ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس کو جھوٹ جو ہے وہ سچ لگتا ہے، اور سچ اس کو جھوٹ لگتا ہے، سچ کو اس کا قلب قبول نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ان کو نیکی کے ماحول سے وحشت ہوتی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں لوگ آ کر کہتے ہیں نیکی سے وحشت ہوتی ہے، نیک لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، اور بدی کے اور گناہوں کے اور معصیتوں کے ماحول میں اور فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ وہ بڑے خوش رہتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، اس کی طبیعت ڈھل گئی ہے، اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، اس کی طبیعت اب ایک اور چیز کے ساتھ مناسبت قائم کر چکی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو کوئی خصوصی فضل ہو، کوئی خصوصی کرم ہو جائے اور اس کو ہدایت مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ورنہ عام طور پر ایسی طبیعتوں کی اصلاح پھر جہنم کی آگ میں ہی ہوتی ہے جا کر، کیونکہ وہ اپنی فطرت چھوڑ چکے، فطرت مسخ کر چکے، کوئی چیز مؤثر نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ ان کے بعد اب کون سی بات آئے گی جس کے اوپر وہ ایمان لے کر آئے۔ اور اگر وہ کفر میں ہو تو کفر میں بھی ایسے لوگ تھے۔ دعوت دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، اور زبان رسالت کے اوپر آنے والا کلام خدا کا کلام تھا، خدا کی بات ہو، اللہ کا کلام ہو، اور زبان رسالت مآب کی ہو، اور دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، لیکن سننے والوں نے اس کے جواب میں پتھر مارے یا نہیں مارے؟ سننے والوں نے اس کے جواب میں گالیاں دی یا نہیں دی؟ جھوٹ اور جادو اور ہر قسم کے الزامات لگائے یا نہیں لگائے؟ تو وہ مسخ شدہ فطرتیں تھیں۔ انہوں نے اپنی وہ دل کی وہ صلاحیت جس کی بنیاد پر وہ ہدایت کو پہچانتا ہے اور ہدایت کی طرف رغبت رکھتا ہے اور ہدایت کو پسند کرتا ہے، اس اپنی صلاحیت کو ختم کر دیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ہماری آنکھوں میں ایک دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن اگر ہم اپنی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں تو دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی صلاحیت ہے، لیکن اگر ہم اپنے دونوں ہاتھ خود ہی کاٹ دیں یا کسی سے کٹوا لیں تو صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کے اندر چلنے کی صلاحیت ہے، کانوں میں سننے کی صلاحیت ہے، جیسے ان اعضاء کی صلاحیتیں ہم دیکھتے ہیں، ایسے ہی دل کو اللہ جل شانہ نے ہدایت کی بات کی طرف راغب ہونے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، نیکی کی طرف راغب ہونے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ درود شریف پڑھیے گا۔ لیکن انسان اپنی اس صلاحیت کو مسلسل ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، خواہشات اور شہوات کے اندر غرق ہونے کی وجہ سے آہستہ 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 اس کو کم کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ دینی دعوتوں کا نوجوانوں پر اثر جلدی ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے۔ جتنی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، مؤثر سے مؤثر دعوت کے سامنے بندہ ایسے بالکل
ساکت و جامد کھڑا ہوتا ہے. اس دعوت کو اس کے بعض اوقات اس کو اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن کسی فعال سرگرم قسم کی محنت کی کے لیے آمادہ نہیں کرتی. اس بڑی عمر کے لوگوں کو اکثر آپ دیکھیں, وہ ایک خاص قسم کے طرز زندگی کے عادی ہوتے ہیں, اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے چلنے پھرنے رہنے سہنے کھانے پینے کے اعتبار سے ان کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں. اب ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس روٹین کو تبدیل کرنا, مجاہدے پر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اللہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم بھی فرماتے ہیں اور ہر عمر کے اندر فرماتے ہیں, لیکن عام طور پر اب نوجوانوں میں کیوں آسانی ہوتی ہے؟ ایک تو ان کے گناہوں کی عمر کم ہوتی ہے. ظاہر انسان کا حساب کتاب شروع ہوا 15 سال کی عمر سے جب وہ بالغ ہو. اب ایک نوجوان کی عمر 18 سال ہے, تو اگر اس نے بہت گناہ بھی کیے ہوں تو اس کے گناہوں کی کل عمر 3 سال ہے. 3 سال میں کتنے کر لے گا؟ اس کے بالمقابل وہ شخص جس کے گناہوں کی عمر 30 سال ہے, وہ ظاہر بات ہے کہ فرق ہوگا. کسی گناہوں کی عمر 50 سال ہے تو دل کی حالت میں فرق ہوگا, کیونکہ ہر گناہ دل کو سخت تو کرتا ہے, سختی تو آتی ہے اس کی وجہ سے, جیسے حدیث شریف میں آتا ہے سیاہی بھی آتی ہے سختی بھی آتی ہے, اور بے نور بھی ہوتا ہے. بے نور ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ہدایت کو اور نیکی کو اور اچھائی کو پہچاننے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ. اور اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نیکی کے رستے پہ ڈال دے, اور خاص طور پر جوانی میں جس کو ڈال دے, تو اور کیا ہی کہہ رہی, عمر کے کسی حصے میں بھی اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے تو وہ صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ نیک لوگوں کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنے دلوں کو اتنا مانجھ دیا, اتنا پاک کر دیا, اتنا صاف اور اتنا مزکہ کر دیا ہے کہ اب ان کے اب ان کی جو آنکھیں ہیں وہ ان کے دل سے نور لیتی ہیں, اور ان کی آنکھیں اس دل کے نور سے دیکھتی ہیں. اللہ جل شانہ ان پر ان حقیقتوں کو منکشف کرتا ہے جو کسی اور پر نہیں کرتا. تو یہ سب چیزوں کا تعلق کلمۃ طیبۃ کے ساتھ. کلمہ طیبہ کے یہ نتائج ہوتے ہیں, یہ ثمرات ہوتے ہیں, اس بات کے اندر تاثیر ہوتی ہے, اس عمل کے اندر تاثیر ہوتی ہے. اس دنیا میں کتنے ایسے اعمال ہیں جو کیے گئے ہیں, اتنے وہ مؤثر ثابت ہوئے امت کے لیے, اتنی خیر کی باتیں ثابت ہوئیں کہ زمانوں تک امت نے اس سے فائدہ اٹھایا. دین کے کتنے کام ایسے ہیں جو ایسے اتنے اخلاص سے کیے گئے, اتنے درست طریقے کے ساتھ کیے گئے کہ صدیوں تک امت نے اس سے فائدہ اٹھایا. دین کی ان محنتوں کو اور دین کی بعض دینی شخصیات کو آپ ان کی مثال بالکل کسی شجر سایہ دار کے ساتھ دے سکتے ہیں, جیسے یہاں پر دی گئی کہ شجرۃ طیبۃ. امت بہت سی شخصیات ایسی ہیں اور دین کی بہت سی محنتیں اور کام ایسی ہیں کہ اس کے سائے میں پوری امت آرام کرتی ہے, پوری امت اس کی وجہ سے فائدہ اٹھاتی ہے, فائدہ پاتی ہے. کتنے لوگ ایسے گزرے, ہر دور کے اندر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں, اور ان کی وفات کے اوپر لوگوں کو یہ خیال آتا ہے جیسے کہ کوئی بہت بڑا اور گھنا درخت جس کا دور دور تک جس کا سایہ تھا, اور لوگ اس میں آرام کر رہے تھے یا راحت میں تھے, آسانیوں میں تھے, سہولت میں تھے, وہ گر گیا ہے. اور اب لوگ جو ہے وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ کے نیچے ہیں, سائے کی جگہ کوئی نہیں. تو بہت یہ اس وقت جب وہ کلمۃ طیبۃ کے ذیل میں آئے تو پھر یہ اس کی بہت پہلی بات میں کہ مثال دی کہ گہرائی کتنی زیادہ ضروری ہے ایمان کی. دوسری پھر اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. دیکھیں, جڑ اگر گہری ہوگی تو لا محالہ اس کی شاخوں پر اس کا اثر پڑے گا, لیکن شاخوں کے بڑا ہونے سے جڑ کا گہرا ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سے درخت ایسے ہوں گے جن کے اوپر سے بڑھوتری ہو جائے گی, نیچے کی طرف نہیں ہوگی, اور اسی وجہ سے وہ کسی آندھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں آندھیاں آتی ہیں, سیلاب آتے ہیں, تو درختوں پر دونوں قسم کے اثرات ہوتے ہیں. بعض درخت جو ہیں وہ جھوم جھوم کر ہل کر جھکتے جھکتے زمین پر جا لگتے ہیں, لیکن پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, جڑ نہیں نکلتی ان کے نیچے سے. اور بعض درخت آپ دیکھتے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں, رات کو آندھی گزری ہے تو وہ آپ کو اوندھے پڑے ہوئے, ان کے پتے نیچے کی طرف اور جڑیں اوپر کی طرف آپ کو نظر آتی ہیں. دونوں منظر ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو چونکہ منظر ہم لوگ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں, قرآن پاک ایسی مثالوں کو پیش کرتا ہے کہ جس کو دیکھتے ہی انسان کا دماغ کوئی نتیجہ برآمد کر. تو ہمارے ایمان کی مثال بھی اسی قسم کی. یہ جو دجال ہوگا یہ سمجھے کہ ایک سیلاب اور ایک طوفان کی طرح آئے گا, آندھی کی طرح آئے گا. جن کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہوگا, جن کی جڑیں گہری ہوں گی, ان پر سے چیز گزر جائے گی, وہ نہیں اکھڑے گا.
ہاں کمزور جڑوں والے لوگوں کے درخت اکھڑ جائیں گے, ایمان کے درخت ان کے اکھڑ جائیں گے, وہ اس طوفان بلاخیز کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. وہ فرعها فی السماء, کہا گیا کہ اس کی جڑیں, اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں. آسمان بلندی کا استعارہ ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ نے کوئی ایسا درخت تو نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کی شاخ آسمان تک جائے, لیکن آسمان بلندی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے. کسی بھی بلندی کے لیے کہتے ہیں نا آسمان پہ چڑھ گیا, آسمان جیسا بندہ ہے, اونچائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شاخیں اس کی اونچی شاخوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سایہ لمبا ہوتا ہے, دور تک ہوتا ہے اور وسیع ہوتا ہے. اگر وہ درخت پھلدار ہے تو جتنی زیادہ اس کی شاخیں اونچی ہوں گی اس کا پھل اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے, محفوظ ہوتا ہے اور خوش ذائقہ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے ایمان کا ایک اور ثمرہ اور ایک نتیجہ اور ایک رزلٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں نفع ہے انسانیت کے لیے. لوگوں کو اس سے فائدہ ضرور پہنچے گا. اگر ایمان ہے تو یہ ایمان جہاں خود صاحب ایمان کے لیے مفید ہے وہ دوسروں کے لیے بھی مفید ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی صاحب ایمان ہو اور اپنے پڑوسی کے لیے مضر ہو, صاحب ایمان ہو اور اپنے ماں باپ کے لیے بلائے جان ہو, صاحب ایمان ہو اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کے اندر سرے سے کوئی خیر نہ ہو, کوئی اسے فائدہ نہ پہنچے. یہ نہیں ہو سکتا. ایمان کے اپنے نتائج اور ثمرات ہیں. ایمان کے نتیجے کچھ چیزیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں, اس کے لازمی نتیجہ ہے. ایمان کے نتیجے میں لازماً قلب کے اندر نرمی, ہمدردی, خیرخواہی, جذبہ ترحم, لوگوں پر رحم کرنے کا جذبہ, صلہ رحمی, اپنے حقوق کو کی یاداشت کہ میرے اوپر کس کس کے کیا حقوق واجب ہوتے ہیں, یہ اس کے لازمی نتائج ہیں. یہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں, یہ ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہو سکتی کہ ایمان کسی اور چیز کا نام ہے اور یہ کسی اور چیز کا نام ہے. ہاں جتنا یہ کمزور ہوتا چلا جائے گا ایمان تو سمجھے کہ یہ اس کی شاخیں ہیں ساری کی ساری جو کہ پھر سوکھنا شروع ہو جائیں گی. وہ ہرا بھرا درخت جو ہے وہ سوکھ جائے گا اس کے نتیجے میں. تو اب یہ اس سے اندازہ, اس مثال سے یہ پتہ چلا جس طرح قرآن پاک نے دی کہ ہمارے دلوں کے اندر جو اللہ پاک نے ایمان ہمیں عطا کیا, جس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے, اس کی دونوں قسم کی کیفیات ہو سکتی ہیں. وہ شجرہ طیبہ بھی ہو سکتا ہے, پاکیزہ درخت بھی ہو سکتا ہے, اور شجرہ خبیثہ بھی ہو سکتا ہے, ایک ناپاک درخت بھی ہو سکتا ہے. ما لہا من قرار, جس کو کوئی ثبات نہیں ہے, جس میں کوئی مضبوطی نہیں ہے, اور جس میں کسی قسم کا قرار نہیں ہے, جو کسی آزمائش کو اور کسی حادثے کو سہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس ایمان کی مضبوطی کے لیے اور اس کو درست کرنے کے لیے انسان کو کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ 3 باتیں بس اختصار سے عرض کروں, اس کے عنوانات, اور اس میں وقت ختم ہو جائے گا. ایک چیز اس کے لیے جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, وہ نیک صحبت ہے. اہل ایمان کے ساتھ بیٹھنے سے, ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ایمانی کیفیات نصیب ہوتی ہیں, ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے. تو انسان کو نیک صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے. نیک صحبت کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آپ اپنے زمانے کے شیخ عبد القادر جیلانی کو تلاش کریں, یا اپنے زمانے کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو تلاش کریں, یا حضرت مجد الافسانی کو تلاش کریں, کیونکہ ایسی تلاش کا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے. نیک صحبت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو آپ سے بہتر ہے, جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو اخروی فائدہ محسوس ہوتا ہو, جس کے پاس بیٹھ کر آپ تھوڑی سی دنیا کی اس 24 گھنٹے کی جو ایک ہنگامہ خیزی ہے اس سے نکل آتے ہو, جس کی صحبت سے آپ کو کچھ نہ کچھ فکر آخرت نصیب ہوتی ہے, خیر کی بات جس سے معلوم ہوتی ہو, یہ سب نیک صحبت ہے. یہ آپ کے رفقا ہو سکتے ہیں, آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ساتھ دفتر میں کام کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں, یہ آپ کے خاندان میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. تو ان نیک لوگوں کے ساتھ نیک صحبت کا جب بندہ اس نیت کے ساتھ اہتمام کرتا ہے کہ ان سے مجھے دینی فائدہ ہوگا, ان سے یہ تعلق میں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں, باقی تو سارے تعلقات دنیا کے لیے ہوتے ہیں, یہ تعلق میرا اللہ کے لیے اور استفادے کی نیت سے ہے, اس خیال سے کہ مجھے ان سے فائدہ ہوگا, اسی کو نیک صحبت کہتے ہیں. پھر یہ جتنے انسان جب اس کی طلب میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر
اعلیٰ سے اعلیٰ صحبت نصیب فرما دے، تو اس کے اخلاص پر اور اس کی بھاگ دوڑ پر، اس کی کوشش اور اس کی طلب کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ تو پہلی بات میں آسان سے شروع کر رہا ہوں، یہ سب سے آسان ہے۔ دیکھ کسی کے پاس جا کر بیٹھنا کوئی مشکل کام تو نہیں، اور کسی کے پاس کچھ وقت گزارنا اللہ کی رضا کی نیت سے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اس سے پہلی چیز ہے نیک صحبت، اور اگر یہ نہیں ہوگی تو بری صحبت اپنا برا اثر ضرور ڈالے گی، دونوں چیزیں اپنا اثر ڈالیں گی باہر۔ دوسری چیز ہے ذکر اللہ، اللہ کا نام لینا، اللہ کو یاد کرنا۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے جا بجا، ایک جگہ نہیں سینکڑوں ہزاروں جگہ پر اللہ جل شانہ نے اللہ کی یاد کو، اللہ کا پاس رکھنے کو، اللہ جل شانہ کی حدود کی، اللہ تعالیٰ کے تعلق کی، اللہ تعالیٰ کی معیت اور موجودگی کے احساس کی، ان سب چیزوں کی بے شمار اہمیت اور فضائل بیان کی گئی ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ معمول اللہ تعالیٰ کی یاد سے آغاز ضرور کرنا چاہیے، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی مقدار ہو، کچھ نہ کچھ ہو کہ انسان دن میں یہ ضرور سوچے کہ الحمدللہ مجھے دن میں 5 منٹ صحیح، میں کہتا ہوں 5 منٹ بھی نہیں، آپ 1 منٹ رکھ لیں دن کے اندر آغاز کے لیے، کہ 1 منٹ بیٹھ کر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کروں گا۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں آغاز کے لیے، بہت ایک تسبیح تو بہت بعض مشائخ نے تو عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آغاز کے لیے 3 دفعہ پڑھ لیں، کسی دن بیٹھ کر 3 دفعہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ آغاز بھی کوئی چھوٹا آغاز نہیں ہے، اور یہ دنیا کے سارے کاموں میں ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ شوگر کا علاج کرتے ہیں، علاج یہ ورزش اور ڈائٹ کے ذریعے سے، تو وہ اپنے مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ورزش ضروری ہے، چہل قدمی ضروری ہے، لیکن آپ نے زیادہ نہیں کرنی، آپ نے پارک جانا ہے، گاڑی سے اترنا ہے، 3 قدم لینے اور پھر واپس گاڑی میں بیٹھ کے گھر آ جائیں۔ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بس آپ نے 3 سے، آپ نے 4تھا قدم نہیں اٹھا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا فارمولہ فلسفہ ایجاد کیا؟ ایک بندہ جب پارک چلا گیا تو اس کو تھوڑا چلنے دیں۔ کہتے ہیں نہیں، وہ ان لوگوں کو جو لوگ بالکل نہیں کرتے نا، جن کے اوپر سارے جتن آزمائے جا چکے ہیں لیکن وہ واک پر آمادہ نہیں ہوتے، یہ ان کے لیے ان کا نسخہ ہے۔ تو کہتے ہیں بس آپ نے گاڑی میں بیٹھ اچھا وہ پوچھتا ہے بندہ یہ 3 قدم ہی اٹھانے ہیں تو پارک کیوں جاؤں، گھر میں نہ اٹھا لو؟ کہتے ہیں نہیں گھر میں نہیں اٹھانے، جانا پارک کے اندر۔ کہتے ہیں جانا آپ نے پارک میں، گاڑی میں بیٹھ کر، جب پارک میں آپ اتر جائیں گے، گاڑی سے اتریں، واکنگ ٹریک پر آئیں، 3 قدم اٹھائیں اور واپس گھر جائیں۔ تو اب تجربہ ہوتا ہے ہر ایک کا، 20-25 سال سے لوگوں کو سجیسٹ کریں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ جو 3 قدم والے لوگ ہیں نا، میں آپ کو نام بنام بتا سکتا ہوں، ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو آج 30 کلومیٹر چلتے ہیں روزانہ۔ تو شروع کرانے کی بات ہوتی ہے، بس کہتے ہیں چلا دیا ایک دفعہ تو پھر چل پڑتا ہے بندہ، چل سو چل۔ یہ ذکر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ 3 دفعہ اللہ کا نام لیں، یہ آپ کو انشاءاللہ 30,000 تک بھی پہنچا دے گا۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری آخری بات اس میں تیسری یہ ہے، اور خوب اچھی طرح اس کو یاد رکھیے گا، کہ دینی ترقی کے لیے، ایمانی ترقی کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ مجاہدہ کہتے ہیں اپنے نفس کے خلاف چلنے کو، اپنی خواہشات کے خلاف چلنے کو، اپنی طبیعت کے خلاف چلنے کو۔ دل نہیں چاہتا کرنا پڑتا، سارے دین کے کام ایسے ہیں۔ دیکھیں نا، دل یہ چاہتا ہے کہ جمعے کی نماز کے اندر ایسے وقت میں آؤں کہ بس امام اللہ اکبر کہہ چکا ہوں، دل تو یہی چاہتا ہے۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے آؤ، کہ مسجد میں کوئی بھی نہ آیا ہو، سب سے زیادہ ثواب اس بندے کا ہے۔ پہلے نمبر پہ آنے والے کے لیے کتنے ثوابوں کا اعلان، پھر دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ ہر ایک کا ذکر ہے باقاعدہ، کتنے فضائل ہیں جمعے کے دن آنے۔ دل چاہتا ہے گاڑی کے اندر آؤں بیٹھ کر آرام سے، اور حدیث شریف میں فضیلت آئی ہے جو پیدل چل کر آئے گا جمعے کے لیے، ہر قدم کے اوپر اس کو یہ ملے گا۔ ایک ایک چیز آپ کوئی بھی دین کا کام دیکھ لیں گے تو وہ مجاہدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ثواب مجاہدے پر، اور اس سے انسان کی وہ استعداد اور صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان 3 چیزوں کا اگر ہم اہتمام کر لیں، نیک صحبت کا، اللہ کے ذکر کا، اور کچھ نہ کچھ مجاہدہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی وہ مجاہدے کی جو کیپیسٹی یا صلاحیت ہے نا اپنے اندر، اس کو تھوڑا بڑھاتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ اس سے ایمانی عمارت جو ہے، ایمانی درخت جو ہے وہ ویسے بن جائے گا جیسے قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ ہو جائے گا، اس کی جڑیں جو ہے وہ زمین میں گہری اور شاخیں آسمان تک جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔